السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ BSSC اردو ٹرانسلیشن کے کمپٹیشن میں شرکت کرنے والے احباب کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی تراش 06 چینل میں دل کی گہرائی سے آپ کا استقبال ہے، تعظیم و تکریم ہے۔ اگر آپ میرے ہر دل عزیز نئے دوست ہیں تو پرانے دوستوں کی طرح سبسکرائب کے لال بٹن کو ضرور دبانے کی زحمت گوارہ فرما لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو اور آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر تازہ ترین ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل اسکرین پر دستک دے سکے۔ دوستو، آپ کے بہت سارے کمنٹس ملے ہیں کہ سر ہمیں BSSC اردو انوادک کی تازہ ترین ویڈیوز چاہیے، تو آج آپ کے حکم کی تعمیل میں BSSC اردو انوادک کی تیاری سے متعلق ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ محنت کیا ہے تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ دوستو، میری پوری کوشش رہے گی کہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کے پورے نصاب کا احاطہ کر سکوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ہر ویڈیو کو اسکیپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی سوال رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، چونکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے لیے مکمل نوٹس اور تلخیص ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہر سوال و جوابات کے لیے ایک الگ سے نوٹ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ روزانہ اپنی نوٹ پر آپ طائرانہ نظر ڈال کر سارے مواد کو اپنے دل و دماغ کی میموری میں سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ باقی آگے کی باتیں پھر آپ سے کریں گے اگلے ویڈیو کی تمہید میں۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں نحو اور صرف سے آبجیکٹو ٹائپ سوالوں کا سلسلہ۔ ایک ایسی صفت جس سے کسی شے کی مقدار یا وزن کا پتہ چلے، مثلا 1 کلو آلو، 2 کلو چنے، تو یہ کہلاتی ہے اے صفت تامہ، صفت ناقصہ، سی صفت خالصہ، ڈی صفت مقداری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی صفت مقداری، چونکہ یہاں پر مقدار معلوم ہو رہا ہے 1 کلو، 2 کلو وغیرہ۔ ایک ایسی صفت جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے، مثلا 10 روپے، تو یہ کہلاتی ہے صفت مقداری، صفت عددی، صفت ناقصہ، ڈی صفت تامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے صفت عددی، چونکہ یہاں پر روپے عدد میں ہوتے ہیں 10 یا 20 روپے، 100 روپے، یہاں پر اس سے عدد معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ صفت عددی کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک ایسی صفت جس سے کسی شے کا لگاؤ یا نسبت کا پتہ چلے، مثلا ہندوستانی بکرے، عربی گھوڑے وغیرہ، تو یہ کہلاتی ہے اے صفت عددی، بی صفت مقداری، سی صفت تامہ، ڈی صفت نسبتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی صفت نسبتی۔ ایک ایسی خوبی جس سے کسی کی ذات یا کیفیت کا پتہ چلے یا ذاتی خصوصیات معلوم ہو، مثلا بے چین شخص وغیرہ، تو یہ کہلاتی ہے اے صفت نسبتی، بی صفت مقداری، سی صفت عددی، ڈی صفت ذاتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے صفت ذاتی، چونکہ یہاں پر کسی شخص کے بارے میں اس کی ذاتی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اچھا ہے یا خراب ہے، سکون میں ہے یا بے چین ہے، یا اسی طرح سے خوشحال آدمی، اخلاق مند انسان، بد اخلاق انسان، برا جانور وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہ سارے کی ساری صفات جو ہیں کسی شے کی ذات میں شامل ہیں، اس لیے یہ صفت ذاتی ہے۔ گنتی یا عدد میں کوئی چیز اگر ایک ہو تو کہلاتا ہے، وہ چیز کہلاتی ہے اے رابع، بی ثالث، سی ثانی، ڈی واحد۔ بتائیے اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی واحد۔
ایک چیز کو واحد کہتے ہیں۔ جب گنتی یا عدد میں کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ ہو تو کہلاتی ہے اے ثالث، بی ثانی، سی جمع، ڈی اکثر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی جمع۔ جب گنتی یا عدد میں کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ ہو تو وہ جمع کہلاتی ہے۔ مثلا قلم جمع اقلام، باب جمع ابواب، مسجد جمع مساجد۔ تو پہلے میں ایک چیز شامل ہے اور بعد والے میں جو ہے دو یا دو سے چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ جمع ہو جاتی ہے۔ سوال جمع سوالات، جواب جمع جوابات۔ یہ واحد جمع بنانے کا قاعدہ ہے۔ یہ اردو زبان سے آیا ہے، بی فارسی زبان سے، سی عربی کا، ڈی ہندی کا۔ تو یہ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ اور قاعدہ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح جواب ہے بی فارسی کا۔ قسم جمع اقسام، باب جمع ابواب۔ واحد جمع بنانے کا یہ طریقہ ہے، اے فارسی طریقہ، بی اردو طریقہ، سی عربی طریقہ، ڈی ریختہ۔ صحیح جواب ہے سی، یہ عربی طریقہ ہے۔ عربی زبان میں ایسے ہی واحد سے جمع بناتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں اقسام اور ابواب یہ بھی عربی کے ہی الفاظ ہیں۔ گھوڑا جمع گھوڑے، لڑکی جمع لڑکیاں۔ واحد جمع بنانے کا طریقہ ہے یہ، اے عربی، بی فارسی، سی سنسکرت، ڈی اردو۔ صحیح جواب ہے ڈی اردو۔ جاندار اپنے تذکر و تانیث کے اعتبار سے یعنی مذکر و مؤنث کے اعتبار سے بالفاظ دیگر نر و مادہ کے اعتبار سے کہلاتے ہیں، اے جنس، بی جنس حقیقی، سی جنس حکمی، ڈی جنس غیر حقیقی۔ صحیح جواب ہے بی جنس حقیقی۔ غیر جاندار اپنے تذکر و تانیث کے اعتبار سے کہلاتے ہیں، اے جنس حکمی، بی جنس حقیقی، سی جنس خالص، ڈی جنس غیر حقیقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی جنس غیر حقیقی۔ مثلا کتاب یہ مؤنث ہے، چٹائی یہ مؤنث ہے، لکڑی یہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث تو ہے لیکن یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک حکمی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جنس غیر حقیقی کی تعریف میں یہ آتا ہے۔ وہ الفاظ جو پڑھنے، بولنے اور لکھنے میں مختلف ہوں لیکن معنی و مفہوم میں ایک ہی ہوں کہلاتے ہیں، اے اتحاد، بی ہم جنس، سی موافق، ڈی مترادف۔ تو صحیح جواب ہے ڈی مترادف۔ مترادف اور مترادفات، یہ مترادفات مترادف کی جو ہے جمع ہے۔ تو جیسے اس کی مثال مؤنث حقیقی، خواتین، عورتیں، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن سب کے مفہوم اور معنی ایک ہی ہیں کہ اس سے مراد عورت کی ذات ہے۔ تو ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو لکھنے پڑھنے میں الگ اور معنی و مفہوم میں بھی الگ الگ ہوں تو وہ کہلاتے ہیں، اے مفاہمت، بی مترادف، سی غیر مردف، ڈی متضاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی۔ ایسے الفاظ کو متضاد الفاظ کہتے ہیں جیسے زمین آسمان، سردی ٹھنڈی،
धूप, ठंड। तो ये अल्फाज लिखने में भी अलग हैं और इसके माने और मफ़हूम भी अलग अलग हैं, तो एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए इसको मतज़ाद कहते हैं। कम अज़ कम दो लफ्ज़ के जोड़ को कहते हैं ए मुफरद, बी तरकीब, सी अफराद, डी मुरक्कब। तो इसका सही जवाब है डी मुरक्कब। कम अज़ कम दो लफ्ज़ के जोड़ को कहते हैं मुरक्कब, जैसे किताब कलम, कागज़ कलम, खाना खाओ। तो ये दो दो अल्फाज मिले हुए हैं, तो इस तरह की जोड़ को जो है इसको मुरक्कब कहेंगे। कम अज़ कम एक लफ्ज़ को कहते हैं ए अफराद, बी फ़र्द, सी मुरक्कब, डी मुफरद। सही जवाब है डी मुफरद, जैसे ज़ैद, साजिद, आलिम, किताब, कलम। ये सब अलग अलग अल्फाज हैं, इसलिए इन अल्फाज को मुफरद अल्फाज कहेंगे। ऐसे अल्फाज या हरूफ जो किसी बामाना अल्फाज से पहले आए और एक नया मफ़हूम पैदा कर दे कहलाता है ए क़बल अज़ वक़्त, बी क़बल, सी साबिक़ा, डी लाहिक़ा। सही जवाब है सी साबिक़ा। ऐसे अल्फाज या हरूफ जो किसी बामाना अल्फाज से पहले आए। तो अब जैसे इसकी मिसाल है मसलन अखलाक, तो लफ्ज़ अखलाक के शुरू में अगर हम बद लगा देते हैं तो बद अखलाक हो जाता है। तो अब अखलाक से ये कबल अल्फाज आया, लफ्ज़ आया बद। इसी तरह से चलन, तो चलन से बद चलन, तो यहाँ पर चलन से पहले बद आया। तो ये पहले आने वाले अल्फाज जो हैं ये साबिक़ा कहलाते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ माना, माना से पहले जो है बे और बा का लफ्ज़ आ जाता है, बा माना बे माना। तो माना से पहले ये अल्फाज आ रहे हैं, ये हर्फ आ रहे हैं। तो हुरूफ आएँ या अल्फाज आएँ किसी भी बामाना लफ्ज़ से कबल, तो उसे साबिक़ा कहते हैं। ऐसे अल्फाज या हुरूफ जो किसी बामाना अल्फाज के बाद में आए और एक बामाना लफ्ज़ बन जाए या नया मफ़हूम पैदा हो जाए, तो वह कहलाता है ए काफ़िया, बी रदीफ़, सी साबिक़ा, डी लाहिक़ा। सही जवाब है डी लाहिक़ा। मसलन कोई लफ्ज़ हुनर है तो हुनर के बाद में मंद लगा दिया तो हुनरमंद, अक़ल है तो बाद में मंद लगा दिया तो अक़लमंद, शरीफ है बाद में ज़्यादा लगा दिया तो शरीफ ज़्यादा। तो किसी भी बामाना लफ्ज़ के बाद में कोई लफ्ज़ या हर्फ आकर के एक नया मफ़हूम पैदा कर दे या ख़ुद पूरा लफ्ज़ मिलकर के एक बामाना लफ्ज़ बन जाए, तो बाद में आने वाले ऐसे अल्फाज को या हरूफ को लाहिक़ा कहते हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज या जुमले जिसके ज़ाहिरी माना मुराद नहीं और अफ़ाल व मज़दर पर वो ख़त्म होते हों, तो कहलाते हैं ए जुमला कबीरा, बी जुमला ख़बरिया, सी जुमला फ़ेलिया, डी मुहावरे। तो सही जवाब है डी मुहावरे। जैसे 9 2 11 हो जाना, तो इसके माने हैं भाग जाना। तो 11 हो जाना ये मज़दर है, और इस मुहावरे को जैसे जुमले में इस्तेमाल हम करेंगे कि साजिद और माजिदा ये दोनों 9 2 11 हो गए, तो हो गए ये फ़ेल आ गया। तो इसलिए कहा गया है कि बाद में अफ़ाल और मज़दर पर वह ख़त्म होते हों, मतलब ऐसे जुमले जिसके ज़ाहिरी माना मुराद नहीं लेकिन वह अफ़ाल और मज़दर पर ख़त्म होते हों, तो उसको मुहावरा कहते हैं, मुहावरे। ऐसे अल्फाज या जुमले जो किसी कहानी या वाक़या के नतीजे में वजूद में आए हों कहलाते हैं ए मुहावरे, बी कहावत, सी जुमलाबाजी, डी बोल चाल।
تو صحیح جواب ہے بی کہاوت، ایسے الفاظ یا جملے جو کسی کہانی یا واقعہ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہوں تو اسے ایک کہاوت کہتے ہیں، جیسے انگور کھٹے ہیں، ہنوز دلی دور است۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ جملے ہیں جس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کہانی یا کوئی تجربہ ہے، لہذا اس کے نتیجے میں یہ جملے وجود میں آئے ہیں، اس لیے اسے کہاوت کہتے ہیں۔ تو محاورے الگ ہیں، کہاوت الگ ہیں۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ترتیب دینے کے باوجود مکمل نہ ہو کہلاتے ہیں اے فقرہ، بی جملہ، سی محاورے، ڈی جملہ فعلیہ۔ صحیح جواب ہے اے فقرہ۔ ویسے فقرے کا ترجمہ جملہ کیا جاتا ہے اور جملے کو فقرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر باریکی سے آپ دیکھیں گے تو تھوڑا فرق ہے۔ فقرہ جو ہے غیر مکمل جملے کو کہا جاتا ہے، مثلا ساجد کھانا۔ تو اب یہ جملہ یہ مرکب تو ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم فقرہ کہیں گے۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات مکمل ہو جاتے ہیں، بات مکمل ہو جاتی ہے کہلاتا ہے یہ فقرہ، بی جملہ، سی مرکب ناقص، ڈی حرف۔ صحیح جواب ہے بی جملہ۔ تو وہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات مکمل ہو جائے، مثلا ساجد کھانا کھا چکا ہے، تو یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے اور بات بھی مکمل ہو جا رہی ہے، تو اس کو ہم جملہ کہیں گے، فقرہ نہیں کہیں گے۔ ایک ایسا جملہ جو صرف اپنے فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ساجد آیا، کہلاتا ہے اے جملہ فعلیہ، بی جملہ اسمیہ، سی جملہ واحد، ڈی جملہ مفرد۔ تو صحیح جواب ہے جملہ مفرد۔ ویسے ساجد آیا، یہ آیا جو فعل ہے، ایسے افعال کو فعل لازم کہتے ہیں جو اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اور جملے کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہ جملہ مفرد ہے۔ ایک ایسا جملہ جو دو جملے سے مل کر کے ایک نیا مفہوم پیدا کرے، مثلا ماجد آیا تھا لیکن چلا گیا، تو ایسا جملہ کو کہا جاتا ہے مفرد جملہ، بی مرکب جملہ، سی مجموعہ جملہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی مرکب جملہ، چونکہ یہاں پر دو جملہ ماجد آیا تھا لیکن وہ چلا گیا، تو دو جملہ مل کر کے ایک جملہ بن رہا ہے، اس لیے اس کو مرکب جملہ کہیں گے۔ ایک ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں حکم دیا جائے کہلاتا ہے اے جملہ مامور، بی جملہ حکمیہ، سی جملہ محکومیہ، ڈی جملہ مفرد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی جملہ حکمیہ، اور اس کو جملہ امریہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں حکم پایا جا رہا ہے، مثلا کھانا لے کر کے آؤ، بازار جاؤ، یہ ایسے الفاظ۔ ایک ایسا جملہ جس میں جذبات، تاثرات یا کیفیات کا اظہار ہے کہلاتا ہے اے امریہ جملہ، کیفیہ جملہ، سی فجائیہ جملہ، ڈی جملہ مہملہ۔ صحیح جواب ہے سی جملہ فجائیہ۔ ایک ایسا جملہ جس میں کچھ پوچھا جائے یا سوال کیا جائے، سوال کا پتہ چلے، مثلا وہ کب آئے گا، کیا وہ چلا گیا، کہلاتا ہے یہ جملہ فجائیہ، حکمیہ جملہ، جملہ تاثریہ، جملہ استفہامیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی جملہ استفہامیہ۔ ایک ایسا جملہ جس میں کسی چیز کا انکار کیا جائے، مثلا دودھ مت لانا وغیرہ، یا ساجد نہیں ہے، کہلاتا ہے جملہ استفہامیہ۔
बी जुमला सवाल या सवालिया, सी जुमला हुक्मिया, डी जुमला मनफिया। सही जवाब है जुमला मनफिया। एक ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की वजाहत या ख़बर मालूम होती है कहलाता है, मसलन आज अखबार नहीं आएगा, तो ए जुमला वाहिदा, जुमला राबिया, जुमला तरकीबिया, सी जुमला बयानिया। सही जवाब है डी जुमला बयानिया, चूँकि इसमें वजाहत होती है। लफ्ज़ निशात इस्तेजाब, खुशी का इजहार जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है कहलाता है, ए कौसैन, बी हाशिया, सी सवाल या निशान, जी डी फिजाई या निशान। सही जवाब है डी। इस निशान को फिजाइया निशान कहते हैं, मसलन आई बना करके उसके नीचे डॉट लगाना। अहमद की गाड़ी उर्दू क़वायद और तरकीब के एतबार से ये जुमला है जुमला इजाफ़त, बी मौसूफ सिफ़त, सी तज़किर व तानीस, डी इजाफ़त मक़लूबी। सही जवाब है ए इजाफ़त, चूँकि का के की ये इजाफ़त की निशान है, तो इसलिए ये जुमला इजाफ़त वाला है। ए लड़का उर्दू क़वायद के एतबार से ये जुमला है, ए हालत इजाफ़ी, हालत सिफ़ती, सी कलमा व कलाम, डी हालत निदा। तो ये कौन सा जुमला है? डी हालत निदा या जुमला निदाइया भी कह सकते हैं। वो ज़माइर जो सिफ़त का काम देती है, जैसे वो, ये, कौन, कौन सा, जो, ये इसे कहते हैं ए सिफ़त मिक़दारी, बी सिफ़त अददी, सी सिफ़त निस्बती, डी सिफ़त ज़मीरी। सही जवाब है सिफ़त ज़मीरी। वो ज़माइर जो सिफ़त का काम देती हैं उसे सिफ़त ज़मीरी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की हालत बयान करे या दो जुमलों में रब्त पैदा करे, मसलन माजिद जो कि अब ना रहा, माजिद जो कि अब नहीं रहा, कहलाता है ए ज़मीर, बी सिफ़त ज़मीरी, सी ज़मीर गायब, डी ज़मीर मौसूला। सही जवाब है डी ज़मीर मौसूला है। इस लफ्ज़ में जो के, ये जो के से मुराद माजिद, लिहाजा इसको ज़मीर मौसूला कहेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है माजिद की हालत बयान कर रहा है। ज़मीर इशारा वह है जो ए बतौर इशारा के इस्तेमाल होते हैं, बतौर किनाया के इस्तेमाल होते हैं, बतौर इजाफ़त के इस्तेमाल होते हैं, डी जो बतौर सिफ़ात के इस्तेमाल होते हैं। सही जवाब है ए ज़मीर इशारा वो है या वो होता है जो बतौर इशारा के इस्तेमाल होते हैं, तो इसका जवाब है ए। ज़माइर तनकीर वो होते हैं जो ए गैर मुअय्यन अशख़ास के लिए बोले जाते हैं, बी मुअय्यन अशख़ास के लिए बोले जाते हैं या अशिया के लिए बोले जाते हैं, सी अपनों के लिए बोले जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए ज़माइर तनकीर वो होते हैं जो गैर मुअय्यन अशख़ास के लिए बोले जाते हैं। इंसान जो कुछ अपने मुंह से बोलता है कहलाता है मुहमल, बी मौजू, सी जुमला, डी लफ्ज़। सही जवाब है डी लफ्ज़। इंसान जो मानादार लफ्ज़ बोलता है या जब वो मानादार लफ्ज़ बोलता है उसे कहते हैं ए लफ्ज़, बी मुहमल, सी कहावत, डी मौजू। सही जवाब है डी मौजू।
انسان جب بے معنی لفظ بولتا ہے، مثلا وانا، وانی، وائے، یعنی کھانا وانا، پانی وانی، چائے وائے، تو یہ وانا، وانی، وائے یہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اے موضوع، بی مہمل، سی الفاظ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی مہمل۔ انسان جو بے معنی لفظ بولتا ہے اسے مہمل کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جو معنی دار ہو اور مفرد ہو، مثلا مسجد، گھر وغیرہ کہلاتا ہے۔ اے کلمہ، بی کلام، سی تصور، ڈی تصدیق۔ صحیح جواب ہے اے کلمہ۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں اور معنی دار ہوں، جیسے نیک آدمی، اچھا آدمی، خراب آدمی کہلاتا ہے۔ اے مفرد، بی کلمہ، سی کلام، ڈی الفاظ۔ صحیح جواب ہے سی کلام۔ درج ذیل میں صحیح املا ہے۔ اے قاعدہ چھوٹے کاف سے، بی قاعدہ بڑے کاف اور حمزہ سے، سی قاعدہ چھوٹے کاف اور عین سے، ڈی قاعدہ بڑے قاف اور عین سے۔ تو صحیح املا ہے ڈی قاعدہ۔ صحیح املا اور صحیح تلفظ ہے قاعدہ، قاف الف عین دال اور چھوٹا ہا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔